بہت اہم شعراء ہیں جن کا کلام آپ کو سننا ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب جس شاعر کو میں بلانے جا رہا ہوں ان کے لیے یہ 4 مصرے پڑھ کر مجھے آپ کی ذہن سازی کرنی ہے کہ امید نہیں مرحلہ یاس نہیں ہے، جینے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، کیا جانیے یہ کون سی منزل ہے جنوں کی، ہم مٹ تو رہے ہیں مگر احساس نہیں ہے. حضرات گرامی، یہ احساسات اور ان احساسات سے شاعری کے نئے نئے مضامین تلاش کرنا یہ ایک شاعر کا کمال ہے. میں آپ سے ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شاعر جس نے اپنی شاعری میں شاعری کی مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، غزلوں کے حوالے سے بھی، نعت و منقبت کے حوالے سے بھی ان کے کلام کو بہت ہی محبوبیت کے ساتھ پڑھا اور سنا جاتا ہے. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، نثر کا معاملہ ہو یا نظم کا میدان، جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ سماج کی ناہمواریوں کا ذکر کرتے ہوئے نئی نسلوں کی تربیت کے لیے اپنا کام کیا ہے. اردو اکیڈمی دہلی کے وائس چیئرمین رہے ہیں اور اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے بھی اردو کی بڑی قابل قدر خدمت انجام دی ہے جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی نے. جتنے بھی لوگ موجود ہیں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں، تالیوں کی گونج میں استقبال کریں آج کے مشاعرے کے بڑے محبوب شاعر جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی. مائک پر. السلام علیکم حضرات. اللہ کرے اتنی تیز بارش ہو جائے، اتنی تیز بارش ہو جائے کہ جو لوگ گئے ہیں وہ واپس آ جائیں. جی ڈاکٹر صاحب. کوئی بات. مہینے میں 15 دن آوارگی کرتے ہیں ہم لوگ. ایسے ماحول میں بھی مشاعرے پڑھتے ہیں، 2 4 10 20 50 ہزار میں بھی پڑھتے ہیں اور کہیں کہیں بڑی تعداد ہوتی. یہاں تعداد کا معاملہ نہیں، 72 نے بھی فتح پائی اور 313 نے بھی فتح پائی، تعداد کا کچھ نہیں ہے. بس یہ ہے اب آپ جا رہے ہیں تو چلے جائیں، نہیں تو تشریف رکھیں. سب سے چھوٹا شاعر ہوں میں، چند شعر پیش کرتا ہوں. کیف الورا صاحب ایسی پیاری فرشتہ صفت شخصیت ہیں کہ ان کے حوالے سے کیا عرض کروں، لیکن دل چاہتا ہے کہ ایک آدھ شعر ان کی نظر ضرور کروں گا. آپ لوگ اگر نہ تھکے ہوں تو دیکھتا ہوں میری قسمت میں کتنی محبت ہیں آپ. جی ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے. واہ مولانا ادھر آ جائیں گے کیا آپ لوگ؟ ارے یار آ جاؤ، نورانی لوگوں کو آگے آنا چاہیے. آئیے تشریف لائیے. میں اس لیے بھی بلا رہا ہوں کہ آپ آگے آ جائیں گے تو پھر باتیں نہیں کریں گے. تشریف لائیے، آئیے جلدی سے آئیے. اجازت ہے آپ کی؟ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. ملاحظہ پیش کرتا ہوں. جی. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے. یار زید کتنی بار تم چائے اور کافی پلواؤ گے ہیں؟ انشاءاللہ. جی نہیں کوئی بات. بیٹا بھیا اب مت لانا، ٹھیک ہے؟ 5-7 منٹ کا کھیل ہے، اتنی دیر میں تو بننے کی بھی نہیں. آپ کریں ایک بار اور. میں سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا. سچ بولوں تو مجھے دعا سے نواز دیجئے، جھوٹ بولوں تو مائک سے ہٹا دیجئے، یہ وعدہ. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. یہ میں نے اچھا شعر سنا ہے. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. تاریخ کا آئینہ دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. محترم ہنسیے نہیں، سنجیدہ بات ہو رہی. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب؟ واہ. لے لو تمہارا موبائل. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر. واہ. دیکھیے توجہ چاہتا ہوں. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. بشر تو کیا ہے، فرشتے بھی رو پڑے سن کر. یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا. واہ 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 واہ. آداب.
جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے۔ کیف الورا صاحب اس سے اچھا شعر آپ کی نظر نہیں کر سکتا۔ سماعت فرمائے، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے، تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، تیرے کرم سے بجھا تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، آداب، اور ذرا سا داد کا والیوم بڑھا لیجئے تو بچہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ میری بھابھی بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، پہلے مصرے میں لگے گا، محترم کلیم قیصر صاحب میں ایک طالب علم ہوں، آپ سے دعا چاہتا ہوں اگر سلیقے سے کہنے میں کامیاب ہوں۔ پہلے مصرے میں لگے گا ندیم بھائی کہ میں مذاق کر رہا ہوں، دوسرا مصرع اللہ نے کیا مصرع دے دیا، جی جی ارشاد۔ جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے، وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے، بشر تو کیا ہے فرشتے بھی رو پڑے سن کر، یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے، تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ گھر کی زندگی کا شعر سنیے چھوٹے بھائی کا کہ میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں۔ میں اپنی بیوی کہاں جا رہے کو، آپ؟ ادھر بیٹھیے، یہ سنجیدہ محفل، اس میں آیا جا نہیں جاتا۔ میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں۔ کیا مشکل کام ہے شاعری، تلوار کی دھار پہ سے سنجیدہ فضا ہے، چند لوگ منتخب حضرات۔ میں کیا پڑھ رہا تھا کہ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ سنیے گا شعر کہ میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے۔ اچھے سے بتا دیجئے گا اگر آپ شعر اچھا لگے۔ واہ 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 واہ، آداب، میں آداب۔ ڈاکٹر صاحب کیا سلیقے سے میسج پہنچ گیا، واہ واہ۔ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے۔ میں اپنی بیوی کو، محبوبہ سب سے اچھی، بیوی سب سے بری جو آخر لمحے تک ساتھ دیتی ہے، میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر، مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے۔ زید اشفاق محترم کیف الورا صاحب سماعت فرمائے، شعر نظر کرتا ہے آپ کا غلام چھوٹا بھائی کہ کسی کے حکم سے کلمہ پڑھیں گے لمحوں میں۔ واہ 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 واہ، سنیے گا ذرا تاریخ، کسی کے حکم سے واہ 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 واہ، کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، واہ، جو سنگ ہاتھوں میں تو نے چھپا کے رکھا ہے۔ واہ واہ، آئے بہت اچھی تاریخ آپ کو دیکھے، میرے آقا کا ایک واقعہ، کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، جو سنگ ہاتھوں میں تو نے چھپا کے رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب تو یہ کہ آپ جا ہی نہیں سکتے، لیکن میں پھر بھی 10-15 منٹ میں آپ کے ذہنوں تک پہنچ کے واپس ہوں گا۔ ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے، کیا کہنا، موڈ ہے نا آپ کا؟ 45 سالہ پرانی تازہ غزل پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ غزل کا موڈ بنائیے گا، زندگی پیدا کیجئے مشاعرے میں۔ ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے، واہ واہ واہ، مائک بھی اچھا ہو گیا ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ تو ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے، خفا سے ہو کے رہ گئے، خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے، واہ 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 واہ، خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے۔ واہ واہ واہ، پوری غزل میں سے ہو کے رہ گئے نے غزل بنایا، غزل بنائی۔ خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے۔ واہ 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 واہ، میری ایک بہن وہاں بیٹھی ہے، یہ بھابیاں بیٹھی ہے، پیش کرتا ہوں۔
جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی، جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی، حل نہ ہو سکے کبھی، واہ وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے۔ واہ 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 سارے کام، بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ۔ جو میں آداب، شکریہ اشرف، جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی، کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، واہ 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 حل نہ ہو سکے کبھی، واہ۔ وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے۔ کیا کہنا، خدا نے حسن کیا دیا، خدا سے ہو کے رہ گئے۔ حضرت انور جلال پوری مرحوم کا ایک جملہ ہے نظامت میں، وہ انہوں نے فرمایا ایک جگہ کہ اگر ہم مشاعرے کے بعد جاتے ہوئے یہ کہیں کہ مشاعرے میں بڑا مزہ آیا تو مشاعرے میں آنا فضول ہے۔ ہاں اگر جاتے ہوئے یہ کہیں کہ مشاعرے سے کوئی ایک آدھ اچھا شعر لے کر آئے تو مشاعرے میں آنا کامیاب۔ مشاعرہ ہماری تہذیب ہے، مشاعرہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کیسے اسٹیج پہ بیٹھیں، کیسے بات کریں، کیسے گفتگو کریں، سامعین سے کس طرح پیش آئے۔ یہ مشاعرہ ہماری تہذیب ہے۔ آپ سے گزارش ہے اللہ کے واسطے اس مشاعرے کو بچا کے رکھیے، اور مشاعرہ جب بچے گا جب آپ اپنی مادری زبان اردو کو بچائیں گے۔ 5ویں تک اپنے بچوں کو اردو پڑھا دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی تہذیب کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ اردو اکیڈمی کے آج کے مشاعرے کا یہ پیغام عوام تک جانا چاہیے۔ تالیاں بجا کے تائید کی۔ جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی، وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے۔ کیا تاریخ پیش کرتا ہوں معاذ بھائی، عامر اور تمام ہمارے اکیڈمی کے ذمہ داران۔ جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی، جہاں میں ایک موڈ ہے نا آپ کا؟ مثال تھی ہمارے اتحاد کی، جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی، ہمارے اتحاد کی، الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہو کے رہ گئے۔ واہ 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 واہ۔ الگ الگ، بہت شکریہ۔ جہاں میں ایک مثال تھی ہمارے اتحاد کی، ہمارے اتحاد کی، الگ الگ ہوئے تو ہم ذرا سے ہو کے رہ گئے۔ خدا نے حسن کیا دیا، خدا سے ہو کے رہ گئے۔ بتائیے گا چند شعر آپ کو کیسے لگے؟ ذرا تالیوں سے دعا دے دیجیے گا۔ بس ڈاکٹر صاحب ایسی ایک اور تازہ غزل کوئی نکال لیجئے، میں نکال 45 سال ہاں صاحب، پرانی۔ بالکل ملاحظہ فرمائیں، بہت سنجیدہ فرمائیں۔ جی سلام پیش کرتا ہوں کیف الورا صاحب، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھیں۔ جہاں آپ جیسے اردو سے محبت کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ اس تہذیب کو ختم نہیں کر سکے گا کوئی۔ ایک ایمانداری سے تازہ غزل جو ابھی میں نے بھی نہیں سنی، ندیم بھائی آپ نے بھی نہیں سنی۔ جی تھوڑا غم بھی اپنی خوشیوں میں ملانا چاہیے۔ آہا، موڈ میں ہوگا تو یہ غزل پوری سناؤں گا، نہیں تو پھر آخر میں کیف الورا صاحب کی پسند۔ تھوڑا غم بھی اپنی خوشیوں میں ملانا چاہیے، ہنستے ہنستے آنکھ میں آنسو بھی آنا چاہیے، واہ 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 واہ، ہنستے ہنستے آنکھ میں آنسو بھی آنا چاہیے۔ انصاری صاحب سماعت فرمائیں۔ 45 سال پہلے میں نے سہارنپور میں پہلا مشاعرہ پڑھا تھا، نویں کلاس کا طالب علم تھا، 1978 میں۔ اس وقت بھی آپ نے سنا، آج بھی آپ کی نظر ایک شعر کرتا ہوں۔ وقت کا، سنیں حضرات سماعت فرمائیں، ارشاد۔ وقت کا کیا ہے بدلتا ہے بدلنے دیجئے، وقت کا کیا ہے بدلتا ہے بدلنے دیجیے، وقت کا کیا ہے بدلتا ہے بدلنے دیجئے،
گر تعلق ہے تو پھر اس کو نبھانا چاہیے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. گر تعلق ہے تو پھر اس کو نبھانا چاہیے. واہ واہ واہ. شکریہ. ایک بہت اچھا شعر میرے پوائنٹ آف ویو سے. آپ بتائیں گے کیسا شعر ہے؟ سماعت فرمائیں کلیم بھائی. ارشاد. ان کے حصے کے جو آنسو تھے وہ ہم نے پی لیے. ان کے حصے ملاحظہ فرمائیں کے دوستو. آنسو تھے وہ ہم نے پی لیے. ان کے حصے کے جو آنسو تھے وہ ہم نے پی لیے. واہ واہ. اب نئے پھولوں کو کھل کر مسکرانا چاہیے. واہ 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 واہ. اب نئے ان کے حصے کے جو آنسو تھے وہ ہم نے پی لیے. واہ واہ واہ. اب نئے پھولوں کو کھل کر مسکرانا چاہیے. واہ. ندیم فروخ ہمارے بہت عزیز ہیں، بہت اچھے ناظم ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں. ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں. ارشاد علی. اب دیکھتا ہوں کہ ان کی محبت میں آپ کتنی داد دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. گر تعلق ہے تو پھر اس کو نبھانا چاہیے. واہ. سنیے گا. ارشاد. مستقل تم روٹھتے ہو میں مناتا ہوں مگر. مستقل تم روٹھتے ہو میں مناتا ہوں مگر. مستقل تم روٹھتے ہو میں مناتا ہوں مگر. دل یہ کہتا ہے مجھے اب روٹھ جانا چاہیے. واہ 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 واہ. ادب. دل اچھا لگا تو تالیاں بجا دیجیے. واہ 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 واہ. زید یہ شعر پھر پڑھ رہا ہوں، آپ کو داد دینی. مستقل تم روٹھتے ہو میں مناتا ہوں مگر. مستقل تم روٹھتے ہو میں مناتا ہوں مگر. کیا کہنا. دل یہ کہتا ہے کہ مجھ کو روٹھ جانا چاہیے. واہ واہ. ہنستے ہنستے آنکھ میں آنسو بھی آنا چاہیے. ہم میں کچھ ایمان زندہ ہے کہ مردہ ہو گیا. مولانا سنیے گا. سماعت فرمائیں. واہ 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 واہ. ہم میں کچھ ایمان زندہ ہے کہ مردہ ہو گیا. کچھ نہ کچھ اپنے عمل سے بھی بتانا چاہیے. واہ 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 واہ. ادب. کچھ نہ ادب. ہم میں کچھ ایمان زندہ ہے کہ مردہ ہو گیا. کچھ نہ کچھ اپنے عمل سے بھی بتانا چاہیے. کیا کہنا. واہ. محترم کیف الورا صاحب، آج کے مشاعرے کا مقصد مقطع میں پیش کرتا ہوں. ارشاد. نفرتوں سے بھر گئی آبادیاں ماجد ہمیں. کیا کہنا. اردو کا پیغام آج کے مشاعرے. نفرتوں سے بھر گئی آبادیاں ماجد ہمیں. واہ. اب زمین پر پیار کا خیمہ لگانا چاہیے. واہ 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 واہ. اچھے سے بتائیے اگر اچھی بات ہو. واہ واہ واہ. نفرتوں. بہت شکریہ. نفرتوں سے بھر گئی آبادیاں ماجد ہمیں. کیا کہنا. اب زمین پر پیار کا خیمہ لگانا چاہیے. کیسے لگی آپ کو یہ غزل؟ واہ. ذرا سب بتائیے کیسی لگی. بہت اچھی بہت اچھی. محترم چیئرمین صاحب کا حکم ہے، اس کی میں تعمیل کرتا ہوں. اس لیے کہ لین دین کے سارے معاملات چیئرمین صاحب ہی کریں گے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. بتائیے سب سننا چاہتے ہیں تو. مشاعرے کا آخر ہے، مزے میں سن لیجیے گا. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. واہ. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے.
ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. واہ 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 واہ. ادب. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. کیا کہنا. واہ 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 واہ. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. واہ واہ واہ. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. کیا کہنا. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. واہ واہ. حضرات، میر یاسیات کے امام کہے جاتے ہیں. ہزاروں شعر میر نے کہے، لیکن میر کے 72 نشتر مشہور ہیں. یعنی میر کے 72 شعر ایسے ہیں کہ جو پوری دنیا اس کے حوالے سے میر کا ذکر کرتی ہے. میں آپ کی خاک پا بھی نہیں، میری کوئی اوقات بھی نہیں، سب سے کم علم شاعر ہوں، لیکن آپ کی دعا سے اللہ نے ایک شعر میری پہچان بنا دیا. میں پوری دنیا میں گیا، اگر نہیں گیا کہیں تو یہ شعر پہنچا. اس میں میرا کچھ نہیں ہے، آپ کی دعائیں ہیں، اس لیے کہ جب رب العالمین کن کہہ دیتے ہیں تو ہو جایا کرتا ہے. آپ کا شعر، آپ کا مشاعرہ، آپ کی نظر. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. ملاحظہ فرمائے دو. واہ 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 واہ. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. سنیے گا، آتی تھی دیو بابا. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. ادب. واہ واہ واہ. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. کیا کہنا. کیا اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. زید، تمہاری طرف سے، تمہارے بھائیوں کی طرف سے، تمہارے چچا کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے محترم کیف الورا صاحب کی نظر کرتا ہوں یہ شعر. ارشاد. وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد. وہ بزرگوں کی روایت نہ وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے. ادب. اللہ سلامت رکھے کیف صاحب جیسے بزرگوں کو. اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے. 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن. 2-4 امیدوں کے دیے. 2-4 امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن. ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے. ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. آخری شعر وزیر اعلیٰ یوگی صاحب ہوں کہ تمام ہندوستان کی عظمتوں کے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب ہوں، جنہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان میری 2 آنکھیں ہیں. سلام کرتا ہوں میں اس ملک کو، ہندوستان کو. سلام کرتا ہوں ان بزرگان دین کو، سلام کرتا ہوں ان ولیوں کو، رشیوں کو، منیوں کو جنہوں نے محبت کا پیغام دیا. میرے دوستوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے کہ ہمیں ہندوستان جیسی سرزمین میسر نہیں تو خدا جانے ہم کہاں پیدا ہوئے. سیاست آتی اور جاتی رہتی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ ہوں کہ وزیر اعظم ہوں، ان تک یہ پیغام پہنچا دیجیے گا کہ محبت کرنے والوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور وہ محبت کا پیغام لے کر آگے بڑھیں تو پوری دنیا ان کے ساتھ ہو.
ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے. ملاحظہ فرمائے ہم نے تو اتنا بڑا ملک ہندوستان، سبحان اللہ، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بول رہا ہے آداب. یوں ہم کو اچھا لگا تو تالیاں بجا کے بتائیے گا. ہم نے تو ہندوستان زندہ باد، سبحان اللہ. ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. بہت